اور یہ لیکچر بھی منکرین حدیث کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کا اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، مصارف کیا ہیں زکوٰۃ کے، وہ بیان کیے ہیں. لیکن نہ تو زکوٰۃ کا نصاب آیا ہے کہ کس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور نہ ہی اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ کتنے % زکوٰۃ دینی ہے. اس کے بغیر تو آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے. تو اس کا سورس پھر ہمارے پاس اسی کتاب اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے سنت کی طرف. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. سورۃ النساء آیت نمبر 80. تو زکوٰۃ کے جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں الحمدللہ یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہیں اور اکثریت پر اجماع امت ہے. اور جب اجماع امت کسی مسئلے پر ہو تو اس سے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے. اس قرآن پاک کی واحد اتھینٹسٹی اجماع امت ہی تو ہے کہ امت نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا ہے. اجماع کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے، 40 منٹ کی گفتگو. اس میں میں نے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں بھی بیان کی ہیں. میں نمونے کے طور پر 2 احادیث بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اس میں بھی بیان کی. پہلی حدیث موقوفاً امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 انہوں نے کوفے کے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کر، اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کر، اگر سنت میں بھی نہ پائے تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس چیز کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر سکتے ہو، اور اگر نہ کرو تو تب بھی درست ہے اجتہاد. تو یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع. یہ مین ایبسولوٹ 3 دلائل ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے اجتہاد، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹیو ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا، مجھے بھی. پوری امت کے لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں. بہرحال اسی طریقے سے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ اکثر جو ہماری یہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں یہ حدیث پیش کر رہی ہوتی ہیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو وہ اپنی جماعت بتا رہے ہوتے ہیں. اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے. یہ پارٹیاں بازیاں نہیں ہیں جو یہ جعلی قسم کی پارٹیاں بنا کے اور سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور ان کے امیر بنائے ہوئے ہیں، یہ جماعت مراد نہیں. اس سے مراد ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت. میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس جماعت سے مراد ہے امت کی پوری اجماعی جو تھاٹ ہے اس کو اجماع کہا گیا. اس پہ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے گا.